نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت بقرہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارا یہ طلاق والا پورشن اس کا سٹارٹ ہوا ہے، اور آپ اس میں آج ہم نے سورت بقرہ میں جو آیت کرنی ہے اس آیت کا نام کا نمبر ہے 235، ٹھیک ہے، 235 اس کا نمبر ہے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں ہم اس کو۔ یہ دراصل کس کا مائک آن تھا، میں نے بند کیا ہے۔ تو 235 ولا جناح علیکم فیما اردتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم۔ یہ کوئی بہت ہی مزے کا ٹاپک ہے، بڑی اچھی بات جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، جو ہونی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس پر بات ہوگی۔ بات کیا ہو رہی ہے یہاں سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ہوتا یہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، طلاق یافتہ عورتیں جن کو طلاق ہوتی ہے، طلاق یافتہ اور نکاح بیوہ عورتیں سورۃ النور کے مطابق تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب کے نکاح کر دو، چاہے وہ مرد ہوں اور عورتیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، مردوں کو تو نکاح کر دیا جاتا ہے، ان کو تو پوچھا بھی جاتا ہے، اور بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو ٹوٹلی کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اول تو شادی کرتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شادی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اگر ہم دیکھیں، اگر آپ کو یہ سمجھ آئے، اگر آپ اس چیز کو غور کریں، تو انہیں یا تو گھر میں بنا لیا جاتا ہے، ایک طرح سے گھر کی ملازم بن جاتی ہے ہندوانہ رسم کے مطابق، جیسے کہ ہندو لوگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کیا مشکل ہو گئی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ گھر میں سب کے کام کرتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کی شادی کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ مردوں کے دلوں کو کوئی نہیں جانتا، چاہے کوئی لاکھ قسمیں کھائے، چاہتا تو ہمارے دل کو بھی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ، تو ہونا تو کسی کے، لیکن یہاں پر جو مردوں کی خاص بات ہونے لگی ہے نا، وہ آپ ذرا سنیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ بھابھی بنا کر، ٹھیک ہے، یا کوئی دوست بنا کر، یا کسی بھی رشتے کے اندر اس کو اندر رکھ کر، تو اس طرح سے نہ تنگ کیا جائے، بلکہ کیا کیا جائے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ میں ذرا اس کو دیکھوں، یہ تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہے، اس کو ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، میں ذرا اس کو ٹھیک کرنے دیں، میرا یہ نیا آیا ہے اور میں اس کو چاہتی ہوں کہ یہ ٹھیک ہو، یہ ایسا نہ آئے، ٹھیک ہے، چلے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اچھا جی، سورت شروع کرتے ہیں ہم۔ سورت کیسے شروع ہو رہی ہے؟ ولا جناح، وہاں اور، لا نہیں، اور نہیں، جناح کوئی گناہ، کوئی گناہ یا حرج، یہ میں بار بار آپ کو بتا چکی ہوں، کوئی گناہ یا حرج۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں کوئی گناہ یا حرج، کس کے اوپر؟ علیکم، علی اوپر، کم تمہارے اوپر، تمہارے۔ اب کس چیز میں نہیں گناہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اب اس کو میں پہلے مٹاؤں گی اور پھر آگے ہم لکھیں گے۔ خطبتن کیا ہے؟ اس کو میں تھوڑا سا دور کر دوں ایسے، وہ پھر غلط ہو جاتا ہے، ہاں جی۔ خطبۃ النکاح کیا آ رہا جی؟ نہیں، فیما، وہ بہت دور ہے، میرا پین بھی بڑی پزل ہو جاتی ہوں ایسے۔ فی بیچ ما جو، فی بیچ ما جو، یعنی جس میں، بھی بعض ایک بیچ سا، ارتم، ارتم عرض کرو تم، کیا ہے؟ ارستم، دیکھیں، ولا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ اوپر تمہارے، بیچ جو ارستم، این رازہ عرض کرنا کسے کہتے ہیں؟ ہم ابھی خاص جو ورڈ والے ہوتا ہے، پیش کرنا، پیش کرنا، اوپر پیش آ رہی ہے نا، اس پر دیکھیں، پیش کرو، آگے تم آ رہا ہے، تم، ارستم پیش کرو، تم کیا پیش کیا جاتا ہے؟ رشتہ، ہے نا،
یا پھر اپنی کوئی اپنے جس کے ساتھ شادی کرنی ہو اس کے ساتھ تھوڑی سی آپ کو کیا کرنی ہوتی ہے، اپنا شو کرنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے، جو تم کیا کرو، پیش کرو تم، کر لو، ہاں جی، پیش کرو تم، جو دکھاؤ تم، جو پیش کرو تم، اور بھی بازید بھی ساتھ ہی اس کے، ساتھ اس کے، کس کے، جس کے ساتھ کوئی بیوہ ہے، یعنی ساتھ اس کے، جو پیش کرنا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، من خطبت نکاح. اب یہاں من دیکھیں گے، من خطبت کیا ہے، من سے خطبہ، خطبہ کیا ہوتا ہے، ہم لکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں خطبہ دیا، خطبہ، خطب سے ہوتا ہے خطاب کرنا، روٹ ورڈ اس کا بنے گا خطب، خطبہ، خطب، خطب کا مطلب کیا ہوتا ہے، خطاب کرنا، خطاب کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی کو کچھ سمجھانا یا بتانا، ٹھیک ہے، کوئی پیغام دینا، اور بہت آسان سے کہیں، ہم کہتے ہیں کہ خطیب نے جو خطاب دیتا ہے اسے خطیب کہتے ہیں، خطیب نے کیا کیا ہے، خطبہ دیا ہے، خطبے میں کیا کیا ہے، کوئی پیغام دیا ہے، کوئی پیغام ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ کے رسول کا پیغام ہے، تو پیغام دینا، خطبہ کا مطلب پیغام دینا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے، خطبتن، پورا، ٹھیک ہے، آگے گولتا آ رہا ہے، خطبتن، پیغام، کوئی پیغام، پیغام میں سے یہ کیا بن جائے گا، کوئی بن جائے گا، کوئی پیغام کس کا، النساء کو دینا ہے، خطبت النساء، عورتوں کو خطبہ دینا ہے، جب عورت کو کہ پیغام دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پیغام نکاح، پیغام نکاح، ٹھیک ہے، کہ عورتوں کو جب کوئی تم دینا ہو نکاح کا پیغام یا پیغام نکاح، ٹھیک ہے، میں ذرا اس کو بھی ساتھ ٹھیک کر رہی ہوں، من خطبت النساء، اب آپ کو سمجھ آئی، پیغام دینا، لیکن عورت کو دینا، ہم عورتوں کو تو نہیں لکھیں گے، نکاح کا، تو خطبت النساء، نکاح کا پیغام عورتوں کو، عورتوں کو، یہ پورا آ جائے گا، من خطبت النساء، عورتوں کو نکاح کا پیغام، تو میں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جو بیوہ ہو گئی ہیں یا جو طلاق یافتہ ہیں انہیں تم کوئی نکاح کا پیغام دو، او یا، ٹھیک ہے، کس وقت دینا ہے یہ بھی پتہ چلے گا یہاں پہ، او یا، او یا کیا کرو، اکنن تم، کاف نون نون کنن، پردے کو کہتے ہیں پردہ، اور پردہ کیا کرتا ہے، چھپاتا ہے، تو یہاں پہ چھپانے کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے، پردے میں دو یا چھپاؤ، تم کا تم ہی آ جائے گا، دیکھیں، اکنن تم، کیا آ رہا ہے، اگر ہم لکھیں اسے مٹا دیں، صاف کر کے لکھیں، اور کاف کیا بنا ہے، دیکھیں، کاف نون نون کنن ہے، اک نن تم، یا چھپاؤ تم، پردے میں رہ کے دو، کسی کو پتہ نہ چلے، اشاروں کناروں میں دے دو، ٹھیک ہے، تم فی بیچ، کیسے، انفسہم، انفس کہتے ہیں دلوں میں، دلوں میں چھپاؤ، دلوں میں، کم تمہارے، کم تمہارے، بیچ دلوں میں تمہارے، بیچ نفسوں میں تمہارے، بیچ دلوں میں تمہارے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہنے، کیا ہوتا ہے جناب، حکم کیا ہو رہا ہے ہمیں، حکم یہ ہو رہا ہے کہ اگر جو بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے اس سے شادی کرنی ہے، تو ظاہری بات ہے گھر والوں میں سے کسی کو اشارہ کیا جائے گا، اس وقت عربوں میں کیا ہوتا تھا، عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی بیوہ ہو جاتی تھی کوئی، تو اس وقت ان کے الگ سسٹم تھے، ہمیں حکم اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے کہ اور وہاں اب بھی ہے اور اس کے بعد بھی چلتا رہا کہ کسی کو یا تو تم اشارہ دے دو، یہ جو خطبۃ النکاح ہے نا، اس کا مطلب کسی کو اشارہ دے دو، کسی کو بتا دو، کسی کو کہہ دو، ٹھیک ہے، اور اپنا پیش کر دو کہ اس کے بعد اس کے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یا پھر چھپاؤ، اکنن تم چھپاؤ، اشارہ کر دو
کسی کو لیکن دلوں میں چھپاؤ. ہلکا پھلکا کسی کو اشارہ کر دو لیکن دلوں میں چھپاؤ. کیا چھپاؤ؟ کیوں چھپاؤ؟ عالمہ. اب یہ اگلا جو ہے نا وہ آپ ذرا غور سے سنیں، جو ہم سمجھتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عالم اللہ، عین لام میم، علم روٹ ورڈ ہے. عالمہ جان لیا، جان لیا اللہ اللہ نے، جان لیا اللہ نے. ایسے بھی کہتے ہیں اور ایسے بھی کہتے ہیں جانتا ہے اللہ، کیونکہ عربی جو ہے وہ دو ٹینسز کو لے کے چلتی ہے. جانتا ہے اللہ سمپل لکھ سکتے ہیں، جان لیا اللہ نے یا جانتا ہے اللہ، دونوں طرح سے ہم اسے لکھ سکتے ہیں. کیا جانتا ہے اللہ؟ انکم، انا بے شک، کم تم، بے شک، انا ہے کہ بے شک تم، کہ بے شک تم. جب زبر اوپر آ جاتی ہے انکم تو کہ بے شک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے بہت معذرت کے ساتھ کہ دراصل میں اس قدر کنفیوز ہو رہی ہوں اپنے دونوں کیمروں کو دیکھنے کے چکر میں. میں بس اس کا بہت جلد کچھ انشاءاللہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں اس کے لیے بہت اچھا کر سکوں، کہ میں اس کو سیٹنگ سے رکھ سکا کروں. ٹھیک ہے. اچھا، جانتا ہے اللہ کہ بے شک تم کیا کرو گے. اب یہ لفظ آگے اور سے دیکھیں، اگلا جو ورڈ آ رہا ہے کیا ہے؟ سا تا. یہ سا کیا ہے؟ سوفا. سوفا کا مطلب کیا ہے؟ ان قریب. تو جب ورڈ کے ساتھ لگتا ہے تو صرف سا لگتا ہے. ان قریب، جلد ہی. تا تم کیا کرو گے؟ ذال کافرا ذکر، ذکر کرو گے، یاد کرو گے، یاد کرو گے. اور ذکر بھی آ سکتا ہے، ذکر آپس میں دوستوں میں بیٹھ کر ویسے بھی کسی نہ کسی طرح کیا کرو گے؟ تم ذکر کرو گے. کس کا؟ وَأُنٌ جمع کے لیے. تم سب ذکر کرو گے، کوئی چھوڑے گا ہی نہیں ان کو. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا، اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مرد کو بنایا کیسے ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. نہ ہننا، ان عورتوں کا، ہننا ان عورتوں کا. کن کا؟ وہ جو بیوہ ہو گئی ہیں یا وہ جو طلاق یافتہ ہیں. ٹھیک ہے. یا جنہوں نے خلا لی ہے. اب ظاہری بات ہے ان کے سر پہ کوئی نہیں رہا تو کوئی نہ کوئی تو سزا صحیح بننے کی کوشش کرے گا نا. تو بجائے اس کے کہ چھپ چھپا کے کیا جائے، کبھی اس کو کچھ پیش کیا جائے کبھی کچھ، سیدھا سیدھا رشتہ پیش کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جلد ہی تم یاد کرو گے، جلد ہی تم ذکر کرو گے ان عورتوں کا. ٹھیک ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو کوئی ایسی وہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دلوں کو پتہ ہے اور یہ ہم سب جانتی ہیں، ہم سب جانتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو سروں پہ سلامت رکھے. یہ شوہر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنایا ہوا ہے کہ کسی کی آنکھ نہیں اٹھتی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو طاقت اور ہمت بھی عطا فرمائے، ان کو صحت تندرستی عطا فرمائی. عورت کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اور جب وہ نہیں رہتا تو ہر ایک کی آنکھ اٹھتی ہے، ہر ایک کو پتہ چلتا ہے، ہر ایک اس کا ذکر کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا. جس رب نے ہمیں بنایا ہے، ہم جس کی تخلیق ہے، وہ بتا رہا ہے رب کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے. کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہ کہ نہیں ایسی بات نہیں. اور پھر یہ یاد رکھیں، اس کا مطلب کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی شادی، ان کا نکاح کر دیا جائے. ٹھیک ہے. وَلَكِن، اور لیکن، لیکن کیا ہے؟ لیکن لیکن ہی ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور لیکن لا نہ، تم کیا نہ کرنا؟ تم بھی آ سکتا ہے یہ، اور آپس میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپس میں دیکھیں، آپس میں باہمی، واو عند الوعد ہے، درمیان میں الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. نہ، اور واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے، دیکھیں آگے. اور نہ تم آپس میں، یہ تم یہاں سے لے لیں، آپس میں یہ تا سے، آپس میں یا باہمی وعدہ کرنا، وعدہ کرنا. الف گرے گا کن سے؟ ہننا، ان عورتوں سے، ان عورتوں سے. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کا یہاں پہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن نہ تم آپس میں کوئی وعدہ کرنا ان عورتوں سے.
ٹھیک ہے، کس طرح سے وعدہ کیا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں، یہ سختی سے منع ہے، کسی موبائل کے ذریعے، کسی بات چیت کے ذریعے، کسی طرح سے بھی، ٹھیک ہے، کیسے؟ سرن، سین را سرت، کس کا روٹ ورڈ ہے؟ اسرار کا، اسرار، اسرار کسے کہتے ہیں؟ رموز و اسرار، راز کو کہتے ہیں، راز، کوئی چھپی ہوئی بات، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی، تو یہاں پہ سرن آ رہا ہے، چھپا کر، چھپا کر، ٹھیک ہے، نہ تم وعدہ کرنا ان عورتوں سے چھپ کر یا چھپا کر، سرن، الا مگر، الا مگر یا سوائے، یعنی کنڈیشن ہوتی ہے، سوائے کس کے؟ تقو، ان یہ کے، ان یہ کے، تقولو، تا تم، قاف واو لام قول روٹ ورڈ ہے، کہنے کا، واو جمع کے لیے، تم کہو، یہ کہ تم کہو، کیسی بات؟ قولن، ایک بات یا کوئی بات، ٹھیک ہے، کوئی بات یا ایک بات، ایک بھی لکھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ایک بات، کیسی بات؟ معروفن، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ ورڈ اتنا زبردست ورڈ ہے، کتنی پیاری طریقے سے ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے، میم عین وافا اور فروٹ ورڈ ہے، اور معروفن دستور کے مطابق، دستور کیا ہے؟ قانون کے مطابق، قانون کیا ہے؟ کہ جو بھی کوئی ہے خاتون، اس کے ولی سے بات کی جائے، اس کے ولی سے بات کی جائے، چھپ چھپا کر بات کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَكِنْ لَا تُوَعِدُوهُنَّ، نہ تم وعدہ کرنا آپس میں ان عورتوں سے، سرن، چھپا کر، ان عورتوں سے مت لگے رہنا، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ کیا بڑھے گا؟ زنا بڑھے گا، بات بڑھے گی، عورت کی عزت خراب ہوگی، مرد کا کچھ نہیں جاتا، عورت کی عزت خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، عورتوں کے لیے، ان عورتوں کی عزت کے لیے مرد کو بائنڈ کیا ہے کہ تم نے ان عورتوں کے ساتھ جا کے تعلق نہیں بنانا، ان کو جا کے پیش نہیں کرنا رشتہ، تم نے کیا کرنا ہے کہ معروفاً، قانون کے مطابق، دستور کے مطابق، جو کہ اللہ نے قانون بنایا اس کے مطابق تم نے جا کے بات کرنی ہے، واں اور لانا۔ اور بالکل یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی بیوہ ہے یا کوئی طلاق یافتہ ہے، اس کے لیے سارے بڑے پولائٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور بیوہ یا طلاق یافتہ کو آپ یقین کریں ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں بالکل یہ پوچھا نہیں جاتا کسی شادی کی جائے یا نہ کی جائے، حالانکہ سب سے پہلا یہ کام ہونا چاہیے کہ اس معاشرے کو زنا سے بچانے کے لیے، ایسی حرکتوں سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا کوئی نہ کوئی ان سے نکاح کر لے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نکاح نہ کیا جائے، ہاں ویسے رکھ لیا جائے، کبھی بھابھی، کبھی آپی، کبھی کچھ کہہ کے اسے بیٹھ کے باتیں کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، ایسے کام نہیں ہو، ڈائریکٹ بات کرو، جو کرنی ہے اس کو سہارا بن جاؤ، اس کے بچوں کا سہارا بن جاؤ، ٹھیک ہے، لیکن کس طرح سے؟ معروفاً، قانون کے مطابق، وہاں، اور پھر ایک اور ڈونٹ آ رہا ہے، وہاں اور، لانا، اور نہ، اور کیا نہ کرنا؟ تا، تعظمو، تا تم، عین زامم، عزم روٹ ورڈ ہے، عزم کسے کہتے ہیں؟ عزم کا مطلب ہوتا ہے پختہ ارادہ، پختہ ارادہ، اب یہ پختہ ارادہ کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب تو ہوگا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اب تو لڑائیاں بھی پڑ جائیں گی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں نہ تم پختہ ارادہ کرنا، کیا پتا اس طرف سے انکار ہو جائے، کیا پتا کہ اور معاملہ چل رہا ہو، ٹھیک ہے، اور کب سے، کس سے پہلے نہیں کرنا پختہ ارادہ؟ عقدۃ النکاح کا، کس کا؟ اب یہاں پہ عقدہ آ رہا ہے، عقد کسے کہتے ہیں؟ عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، گرہ، اس کا مطلب ہے گرہ، ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں، ہمارے جب عقدۃ النکاح لکھا ہوتا ہے، کہاں لکھا ہوتا ہے؟ عقدۃ نکاح، دیکھیں، عقدۃ النکاح، نکاحی، یعنی یہ ہمارے شادی کے کارڈوں پہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، او عقد جو ہوتا ہے نا، عربی میں کہتے ہیں، گرہ کو بھی کہتے ہیں، اور کسے کہتے ہیں؟ معاہدہ، معاہدے کو بھی کہتے ہیں عقد، ٹھیک ہے، اب یہ معاہدہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، میاں بیوی کی زندگی جو شروع ہوتی ہے وہی نکاح ایک معاہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گرہ نکاح کی یا معاہدہ نکاح کا، دونوں میں سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں،
نہ تم پختہ ارادہ کرنا عقدۃ النکاح کی یا معاہدے کی نکاح کی یا گرہ نکاح کی، کہ یہ کہ تم ایک دم سے نکاح ہی کرنے بیٹھ جاؤ کہ نہیں نہیں اب تو میں نے نکاح کرنا ہے اور یہ وہ، یا ہم نکاح کا سارے معاملات طے کر لو، کس سے پہلے؟ حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ، حتیٰ کہ بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں، کہ حتیٰ کہ بھی لکھ دیتے، حتیٰ کہ مطلب یہاں تک کہ، یہاں تک کہ یبل، یا وہ با لام غین بلغ روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یبلغا، یا وہ با لام غین بلغ، میں نے بار بار بتایا بلغ بلوغت کی عمر سے پہنچنا، وہ پہنچ جائیں، وہ پہنچ جائیں، کہاں پہنچ جائیں؟ بار بار آیا ہے الکتاب، الکتاب، اب یہاں پہ ال لکھا ہے خاص ہے، کاف تابہ کتب کتاب ہے، اور کتب کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، لکھنا، کتاب لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، اس لیے کتاب کہتے ہیں، ورنہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھنا۔ اب یہاں پہ الکتاب لکھا ہوا، اس کو کیا کہیں گے؟ لکھا ہوا۔ اب اللہ نے اس میں ہمیں کیا بتا دیا؟ جس دن اس کا شوہر فوت ہوگا یا اس کو طلاق ہوگی، اس کا عدت کا دن شروع ہوگا، تو اس دن سے اس کو لکھ لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نوٹ کر لو، لکھ لو، اس بات کو غور کر لو، تو یہ کیا ہے یہاں لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب لکھا ہوا کیا ہے؟ یہاں دیکھیں ہم آگے لکھتے ہیں اجلہ، اجل، الف جیم لام اجل، وقت کو کہتے ہیں خاص وقت، تو کیا ہے؟ مقررہ وقت، مقررہ وقت، وہ کون سا ہے مقررہ وقت؟ عدت، ٹھیک ہے، عدت کو، ہو اس کی، اس کی، وہ جو لکھا ہوا وقت ہے اس کی عدت اس کی، یا مقررہ وقت اس کا، یہ ہو کی ضمیر اس مرد کی طرف جا رہی ہے جو مر گیا ہے، اس کی عدت، کیونکہ یہ مؤنث کی ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مرد کی عدت پوری ہو جائے جو اس نے طلاق دی ہے، اس وقت کی مدت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے یہاں کیا کہا گیا ہے کہ نہ تم پختہ عزم کرنا، نہ تم پختہ ارادہ کرنا نکاح کرنے کا، نکاح کی گرہ باندھنے کا، یعنی حتیٰ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے لکھا ہوا مقررہ وقت کو، اس کی جو میعاد ہے اس کے مقررہ وقت تک یہ پہنچ جائے۔ وَعْلَمُوا، وا اور عین لام میم علم، بار بار اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں بار بار آتا ہے، وا اور عین لام میم علم ہے، اور فعل امر ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے، علم کا مطلب جاننا، والف تم کے لیے، تم جان لو، تم جان لو، اور تم جان لو، ہم بھی کہتے ہیں نا، ہم بار بار کہتے ہیں کہ جان لو اس بات کو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اور تم جان لو انا، کہ بے شک، انا آ رہا ہے کہ بے شک، اللہ اللہ، اللہ اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم، یا وہ عین لام میم علم، یا وہ عین لام میم علم، وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، علم بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اور جانتا بھی لکھ سکتے ہیں، وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور علم رکھتا ہے ماں جو فی بیچ انفسکم، انفس دلوں کو کہا جائے، بیچ دلوں میں، کم تمہارے، تمہارے نفسوں میں، تمہارے دلوں میں تمہارے، اب چاہے کتنی کوئی قسمیں کھائیں، نہیں جی آپ تمہاری باجی ہیں تو ہماری بھابھی ہیں تو فلاں ہیں تو فلاں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنی مرضی قسمیں کھا لو تم، میں سب جانتا ہوں، سب کچھ مجھے پتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، تمہارے دلوں کی خبر میں بہترین طرح سے جانتا ہوں، مجھے سب خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف ہمیں بتا دیا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو بیچ دلوں میں ہے تمہارے، سب اس کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، فاحذروا، فا پس
فا پس کے لیے، اور الف پھر فعل امر کے لیے آ رہا ہے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا زال را حضر. آیا تھا سورہ بقرہ کے شروع میں آیا تھا. حضر کسے کہتے ہیں؟ حضر الموت. حضر کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اپنی بچاؤ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ بچنا بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا ہی ہوتا ہے. فَحَذَرُوا واو جمع کے لیے، بس تم بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچاؤ کر لو. خاص طور پر کہا جا رہا ہے تم بچاؤ کر لو، ہر طرح سے بچ جاؤ. ٹھیک ہے. وَعْلَمُوا وا اور پھر عین لام میم علم، اور تم سب جان لو، اور تم جان لو. یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو. خاص طور پہ یہاں مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور تم جان لو. بار بار کیونکہ یہاں پہ ہم بتائیں، ہم عورتیں مردوں کی وہ چیز نہیں سمجھ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح جس پیٹرن پہ انہیں بنایا نا، ہمیں اس بات کا وہ اندازہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مرد نہیں رہ سکتا عورت کے بغیر، اور پھر جب اس کو یہ پتا ہو کہ اس کا سائنس ایپن نہیں، تو پھر تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے، اور مردوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اعلان کیا ہے، مجھ سے بچتے رہو اور جان لو انا کے بے شک. پھر آ رہا ہے کہ بے شک، بار بار اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ کے بے شک اللہ وہ کیا ہے؟ غفور، غین فارا غفر. غفر کا مطلب ہی کیا میں نے آپ کو بار بار بتایا، ڈھانپ لینے والا. ٹھیک ہے، ڈھانپ لینا. تو غفور کیا ہے؟ ہمیشہ سے ڈھانپ لینے والا، بخش دینے والا، بخش دینے والا. ٹھیک ہے، ہمیشہ سے بخش دینے والا، بہت زیادہ بخش دینے والا. تو یہ اگر ہو بھی گیا کچھ تو اس سے اللہ سے معافی مانگ لو، اس سے استغفار کر لو، اور کیا کر لو کہ وہ معاف کر دینے والا ہے. ٹھیک ہے، کہ بے شک اللہ وہ معاف کر دینے والا ہے، اور کیا ہے؟ حلیم ہے. اس دن بھی آیا تھا یہ ورڈ، میں نے آپ کو کروایا تھا. مجھے اللہ تعالیٰ کا انعام بہت پسند ہے. ہاں لام میم حلم، اللہ اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب اتنا نرم. ہم کہتے ہیں حلیم، حلیم کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ پیس دیا جاتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ آرام سے گزرے، اس کو چبانا بھی نہیں پڑتا ہے نا. حلم کا کہتے ہیں بہت تحمل والا. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، تحمل والا، ہر چیز برداشت کر لینے والا. ٹھیک ہے. تو بردبار بھی کہتے ہیں، بردبار. وہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر غلطیاں، ہر چیز وہ معاف کر دینے والا ہے، وہ برداشت کر لینے والا ہے. اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ لکھتا بھی جلدی نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حدیث آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے نا، اس کے مطابق حلیم میں آپ کو بتاؤں کہ رب اتنا ہمارا پیارا رب ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کو غلط کام کرتا ہے نا، کیونکہ یہ گھریلو معاملات ہیں اور ان میں کیا ہوتا ہے جی، بہت سی غلطیوں کے امکان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے جی، جب کوئی انسان کو غلط کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھو یہ بہت ہی اوپر چڑھ گیا ہے، اس سے ہونا چاہیے اس کا. جب کوئی وہ غلط کام کرتا ہے ایک انسان، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی میں وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا مایوس نہ ہو جاؤ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں بہت معاف کر دینے والا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں فرشتوں کو حکم ہے نا، فٹافٹ لکھ لیتے ہیں. یہ جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں یہ فوراً لکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں منع فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اس نے کسی برائی کا ارادہ کیا ہے نا، برائی کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نیت ہوتی ہے، نیت، کیونکہ نیت لکھی جاتی ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی نہ لکھنا، 6 گھنٹے تک نہ لکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ پلٹ جائے نہ کرے. کر لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے 6 گھنٹے کے بعد نہ لکھنا، کر لینے کے بعد بھی نہ لکھنا، یہ توبہ کر لے گا. اتنا علیم رب، اتنا بردبار رب ہے. نہ کرنا، یہ کیا کر لے گا؟ توبہ کر لے گا. اور اس کے بعد پھر جب 6 گھنٹے گزر جاتے ہیں تب انہیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی تحمل والا اور برداشت والا ہے، جبکہ ہم نہیں ہیں، ہم سے سب کچھ برداشت نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
اور اسے آیت نمبر 235 کے جو با محاورہ سن لیں. اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم جس کے ساتھ تم ان عورتوں کو پیغام میں نکاح کا اشارہ کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو. اللہ جانتا ہے تم انہیں ضرور یاد کرو گے، اور لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرنا مگر یہ کہ کوئی معروف بات کرو، اور نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرنا یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے. وہ جو ہو کی ضمیر ہے نا، ہو کی ضمیر وہ حکم کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں لکھا ہوا حکم، ٹھیک ہے، لکھا ہوا وقت یا حکم اپنے وقت کو پہنچ جائے. اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، پس اس لیے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. پھر ابھی کیا آ رہا ہے؟ اب آگے آ رہی ہے عدت. کس کی عدت آ رہی ہے؟ نکاح تو ہوا ہے، نکاح تو ہوا ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کسی بھی سے رخصتی نہیں ہو سکی ہے، تو اس کی عدت، تو اس کی عدت کیا ہے؟ لا جناح، لا نہیں، جناح کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ یا حرج. بہت دفعہ آ رہا ہے، میں اس لیے بار بار لکھتی ہوں کہ آپ کو یاد رہے. علیکم، علی اوپر، کم تمہارے، اوپر تمہارے کوئی اس طرح کا گناہ نہیں اوپر تمہارے. کس چیز کے لیے؟ ان اگر، یہ بہت ہی اوپر چڑھ گیا، ایک منٹ اس کو تھوڑا سا اس طرف کھینچ لیں. ایک منٹ بس میں سے ٹھیک کرتا ہوں. نہیں کوئی گناہ اوپر تمہارے ان اگر طلق تم، طلق میں نے طلاق کے لیے آ رہا ہے، طلاق دو، طلاق دو، تم طلق تم، طلاق دو تم النساء عورتوں کو. ٹھیک ہے، عورتیں کسی اور کی عورت کو تو نہیں دے سکتے نا، اپنی عورت کو دیں گے، ڈیفینیٹ سی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ عورت ان کی ہو جاتی ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں کوئی گناہ اوپر تمہارے یہ کہ طلاق دو تم، اگر طلاق دو تم ان عورتوں کو، ان عورتوں کو نہیں، صرف عورتوں کو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کن عورتوں کو؟ ماں جو، یا جن کو، با محاورہ جن کو، لم نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا لا نہیں ہوتا ہے، اور لیسا نہیں ہوتا ہے، اور لم نہیں ہوتا ہے. یہ ہر صورت نہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لا، لیسا اور لم. تو کیا ہے؟ جو نہیں، جو یا جن کو نہیں، تمسہن، تا تم نے، میم سین سین مس کیا. دیکھیں دو سین آتی ہے اس میں، دیکھیں میم سین سین مس. اردو کا ہم مس کرنا ہمارے بھی کہا جاتا ہے چھونا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سین پہ شد آ گیا تو یہ کیا ہوا؟ مسا. ٹھیک ہے، سین پوری نہیں آئے گی. کیا ہے؟ نہ تم نے چھوا ہو، چھوا ہو. ٹھیک ہے، واؤ الف جمع کے لیے آ رہا ہے. نہ تم نے چھوا ہو ہننا ان عورتوں کو، ان عورتوں کو. ٹھیک ہے، ما لم تمسہن، نہ چھوا ہو تم نے ان عورتوں کو، ان عورتوں کو تم نے ابھی ٹچ بھی نہیں کیا. اور کیا ہے؟ او یا کیا کنڈیشن ہے؟ یا تا تم نے، فارض فرض. یہاں سے پتہ چلا آپ کو فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض کا مطلب ہوتا ہے لازم، واو الف جمع کے لیے. ٹھیک ہے، یا تم نے فرض کر لیا، فرض کر لیا بھی لکھیں گے ہم یہاں کہ مقرر کر لیا. فرض کر لیا بھی لکھ سکتے ہیں، مقرر کر لیا یا فرض کر دیا. فرض یا لازم، اس کو لازم بھی کہتے ہیں. مقرر کر لیا، فرض کر لیا، لازم کر لیا. تم نے مقرر کر دیا، فرض کر لیا یا لازم کر لیا. کیا ہے فرض؟
لا ہننا کس کے لیے کیا؟ لا واسطے، ہننا ان عورتوں کے، ان عورتوں کے جن کو کیا دی جا رہی ہے؟ طلاق دی جا رہی ہے. یا تم نے فرض کر لیا، مقرر کر لیا واسطے ان عورتوں کے، فریدتن. یہ فریدتن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو فرض ہے نا یہی فریضتن ہے. ٹھیک ہے، حق مہر یہاں سے پتہ چلتا ہے، اس کو حق مہر کو کہا جا رہا ہے. ایک حق لازم چیز حق مہر، جسے ہم سب سے کم وہ امپورٹنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب سے کم امپورٹنس اس کو دیتے ہیں، ایسی چیز اسی کو دیتے ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کوئی گناہ نہیں اوپر تمہارے اگر طلاق دو تم ان عورتوں کو جن کو نہیں چھوا ہو تم نے، ہاتھ لگایا ہو تم نے، یا تم نے فرض کر لیا ہو واسطے ان کے کوئی حق مہر، فریدتاً کوئی حق مہر. تو پھر کیا کرنا ہے وہاں؟ اور متعہن، وہاں اور میم تا عین متا. پہلے تو یہاں پہ اس کا آئے گا عدت کے بارے میں آپ کو بتا دیں، آگے بھی جا کے آئے گا. یہ متا روٹ ورڈ ہے. عدت جو ہوتی ہے جس کو ٹچ نہیں کیا اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کوئی عدت نہیں ہوتی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جا کے بات کرتے ہیں. یہاں پہ پہلے دیکھیں، یہاں پہلے خرچے کی بات ہونے لگی ہے. او یا نہیں، وہاں اور متا کہتے ہیں فائدے کو، فائدہ. ٹھیک ہے، میم تا عین متا فائدہ، اور واو الف جمع کے لیے. حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ متعہن، تم فائدہ دو. الف گر گیا، ہننا ان عورتوں کو. ان کیوں فائدہ دینا بھائی؟ وہ تو گھر میں بھی نہیں آئی، وہ تو ان سے تو نکاح ہی ہوا ہے نا حالی. تو بہت اچھی بات ہے جب ایک عورت کا کسی مرد کے ساتھ نام جڑتا ہے نا نکاح کے ذریعے، تو جب اس کو چھوڑا جاتا ہے اس کو کچھ تو نقصان ہوتا ہے نا، اس کے نام کے ساتھ نام جڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس نقصان کو، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہیں کچھ فائدہ دو. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ دو، تم فائدہ دو ان عورتوں کو. آدھا دینا ہوتا ہے کہ آدھا دیا جائے، لیکن یہاں پہ کچھ اور ایک معاملہ بیان کیا جا رہا ہے، تم فائدہ دو ان عورتوں کو. اور اللہ اوپر، اب اللہ تعالیٰ کیا فرمانے لگے؟ اوپر. اب یہ فائدہ دو کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ اس کے سر پہ چڑھ جائیں یا کوئی اور اس کے سر پہ چڑھ جائے، جیسے کہ دودھ پلانے والی ان کے خرچے کے متعلق ہے، اسی طرح کی بات یہاں کی جا رہی ہے. اوپر الموسعی. اب ہم یہاں پہ اس کو مٹائیں گے پھر دیکھیں گے. وہ خاص بندہ ہے، میم والا ہے، اور واو سین اینڈ وسع روٹ ورڈ ہے. وسع، وسع سے کیا بنتی ہے؟ وسعت. وسعت کیا ہوتی ہے؟ گنجائش. ٹھیک ہے، طاقت، قوت، گنجائش اس کی، جتنا وہ کما رہا ہے جتنا ہے. تو آ رہا ہے الموسعی، جو وسعت والا ہے. ٹھیک ہے، اوپر جو وسعت والا ہے وہ گنجائش والا ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرہ، قاف دال را قدر. قدر کا مطلب ہوتا ہے، میں نے اندازہ، قدر کا مطلب اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ قدرہ کیا ہے؟ قدرت اس کی، طاقت اس کی، طاقت ہو اس کی. وسعت والا کون ہے؟ خوشحال، جو خوشحال ہے. یہ خوشحال با محاورہ ہوگا. ٹھیک ہے، طاقت والا، وسعت والا مطلب خوشحال جو ہے. قدر ہو کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے، اس کی طاقت، اس کی یا قدرت اس کی، جتنی وہ کر سکتا ہے اتنا وہ کرے گا. اب یہ نہیں ہے کہ اس سے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اچھے خاصے امیر بھی ہوتے ہیں، خوشحال بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب دینے کی باری آتی ہے تو سب سے زیادہ غریب ہو جاتے ہیں. وہ خرچ رکھیں گے، وہ فائدہ دیں گے، اس کو کوئی ساز و سامان جو خرچ دینا ہوگا تو غریبوں والا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے؟ جو خوشحال ہے تو اپنے مطابق دے. بیویوں کو بھی کہا گیا کہ اپنے مطابق سے کھلائے پلائے. اس کا حال خود بڑے ٹھیک ٹھاک، اس کا حال غریبوں والا نہ رکھے، اپنی طاقت قدرت کے مطابق. اور بیویوں کو بھی کہا کہ اس پہ اتنا. اور عام حالت میں اگر تم چھوڑ رہے تب بھی خیال رکھو کہ یہ کیا ہے، ان کو اپنی حیثیت کے مطابق دو جیسا تمہارے پاس ہے. ٹھیک ہے، وہاں اور علا اوپر، اور اوپر.
اب پھر اس کا الٹ آئے گا، المقتری، الخاص ہے، میم والا ہے، کس چیز والا ہے؟ قاف تورا قطر، روٹ ورڈ ہے، قطر کہتے ہیں کمی کو، کمی، کمی کو کہا جاتا ہے، تو کمی سے کیا بنا؟ تنگ دست، تنگ دست، کمی والا جس کے پاس کمی ہے بھائی، غریب ہے، تنگ دست ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ قدر، اس کا بھی کیا ہے؟ قدر اس کی، قدرت اس کی، طاقت اس کی، قوت اس کی، جتنی اس کی طاقت قوت ہے، تنگ دست کو المقتری آ رہا ہے، المقتری کس کے لیے؟ تنگی والا، تنگ دست، بدحال، جس کی حالت ٹھیک نہ ہو، بدحال کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کیا کہا جا رہا ہے کہ خرچ دو ان عورتوں کو، اوپر جو خوشحال ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اور اوپر جو تنگ دست ہے وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی قدرت، اپنی حال کے مطابق عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ متاعن، میم تا عین، متا ہے فائدہ، اور متاعن ہوتا ہے کیا ہے؟ جب آئے دیکھیں الف کے ساتھ الگ ہو گیا نا، تو اس کا مطلب ہے کچھ خرچ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کچھ خرچ یا کچھ ساز و سامان۔ ساز و سامان میں کیا آتا ہے جی؟ کوئی تحفے تحائف کچھ اس کو دیے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ خرچ، کچھ ساز و سامان، بالمعروفی، بعض بھی ساتھ المعروف بار بار آتا ہے، جس کا مطلب ہے دستور کے مطابق بھی آ سکتا ہے، جو دستور ہے اس کے مطابق دے دیں، جیسے دستور کیا ہے جی؟ اس کے حق مہر کو آدھا ادا کرنا، حق مہر آدھا ادا کرنا، ٹھیک ہے، آدھا حق مہر ادا کر دیا جائے، دستور تو یہ ہے، اور اگر نیکی لکھ دیا جائے تو نیکی تو پھر نیکی کی تو کوئی وہی نہیں ہے نا، جتنی مرضی آپ جتنا وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر ہے، وہ جتنا مرضی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ خرچ کرنا بالمعروفی، یا کچھ ساز و سامان دینا، تحفے تحائف دینا، ساتھ دستور کے یا نیکی کے، حقاً، ہا قاف اور پھر قاف، حق روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، حق، حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حقیقت، حقیقت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو حق ہوتا ہے وہ حق اور کیا حقیقت؟ لازم، حق کو نہ رہا ہے، کہتے ہیں حق لازم چیز ہوتی ہے، حق تو نہیں کہا جاتا، تو اللہ نے کہا لازم ہے، حق ہے، حقن ہے، لازم ہے، کس کے اوپر؟ یہ دیکھیں، حقن، حقن، لازم ہے، کس پر لازم ہے؟ علا، اوپر، کس کے اوپر؟ المحسنین، ال سارے کے سارے، میم والے، ہا سینن حسن، حسن کیا ہے؟ ہمارے ہاں حسن کس چیز میں ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں حسن شکلوں میں دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حسن نیکی کو، نیکی، ٹھیک ہے، تو یا نون جمع کے لیے آتا ہے، یہاں پہ نقطہ اوپر آ جائے گا اور یا نون جمع کے لیے، المحسنین، تمام نیکوکاروں کے، تمام نیکی کرنے والے یا نیکوکاروں پر، احسان، اس وقت احسان کرنے والے ہو جاتے ہیں نا، دراصل اب ہم یہ احسان کا معاملہ میں نے آپ کو اس دن بھی سمجھایا تھا، انسان جب کسی پر احسان کرتا ہے نا، وہ چاہے اپنی بیوی ہے یا اپنا شوہر ہے، یا آپ کسی پر بھی احسان کرتے ہیں، وہ اس پر نہیں کرتے، یہ بات آپ یاد رکھیں، وہ ہم اپنے نفس پر احسان کرتے ہیں۔ کس طرح کا احسان؟ ہم نفس، اپنے نفس کا نیکی کرتے ہیں اور محسنین میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ ہے، ایسے ہوتے ہیں محسنین، ٹھیک ہے، تب وہ احسان کرنے والے بنتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کسی پر احسان جتانا، ٹھیک ہے، کسی پر احسان کر رہے ہیں ہم، نہیں، اس وقت ہم اپنے آپ پر احسان کر کے محسنین بن رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کرے ہم اور ہماری آنے والی نسلیں محسنین بن سکیں۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، جب تک تم نے انہیں جبکہ تم نے انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، یا ان کے لیے کوئی حق مہر نہ کیا ہو، اور انہیں سامان دو وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق، تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق، سامان کو معروف طریقے سے دینا نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ان کی عدت آ رہی ہے، لیکن ابھی کیا ہے کہ نیکسٹ ہم کل کریں گے، یہ دو ہی آیات چلیں گی ہماری، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل ہم آیت کریں گے 237 نمبر آیت، کیونکہ اب مغرب کی اذان ہو رہی ہے،
تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سب سے کہہ رہی ہوں کہ نیکسٹ ہم یہ کچھ دن کی بات ہے، میرے خیال میں ہم اس کلاس کو 6:30 پہ لے جائیں گے، اور 6:30 سے یہ 7:30 پر یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ٹک جائے گی ہماری کلاس، کیونکہ یہ مغرب کی کلاس رہتی ہے یہ، تو یہ چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين ثم آمين يا رب العالمين.